اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں 18 ذی الحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذی النورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوئم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوہرا داماد کہتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو طلباء خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کی شان تو بیان کی جاتی، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی، حضرت عثمان کی شرم حیا کے تذکرے کیے جاتے، ان کے قبل اسلام اور بعد اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصہ کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ کوئی عالم یا خطیب نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھا جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر علی عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے، آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزہ پر تیر برسانے شروع کیے تو علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اے اللہ، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینہ میں عثمان کا ساقی علی تھے۔ عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نکتہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان روزہ کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے رکھا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔